الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین دی وقار آج 5 مئی 2023 اور 14 شوال 1444 جمعے کا دن اور آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بڑا حساس مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہو، اعمال جتنے مرضی اچھے ہوں، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ عقیدے کی مثال بنیاد کسی ہے۔ بنیاد کمزور ہو، عمارت جتنی مرضی مضبوط ہو، اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ بنیاد مضبوط ہو اور عمارت کمزور کیوں نہ ہو، اس میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں رہتا۔ یعنی ایک انسان کا عقیدہ درست ہے، ٹھیک ہے، اس کے عمل کمزور ہیں، وہ پھر بھی جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے، اعمال کتنے اچھے کیوں نہ ہو، جنت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، یہ آیت کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں پر یہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ آیت کو پڑھا جاتا ہے، اس میں صراحتاً ختم نبوت کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے، 22واں سپارہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔
مان نافیہ ہے، کانا زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسم گرامی ہے۔ ابا باپ کو کہتے ہیں، احد کوئی ایک، من سے، رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، واو کا معنی اور واو کئی معنوں کے لیے آتا ہے، بعض مرتبہ واو عاطفہ، بعض مرتبہ واو تفسیریہ کے لیے آ جاتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس۔ کیونکہ قادیانی اس آیت کو لے کے کہیں انداز سے وار کرتے ہیں، میرا سادہ سیدھا مسلمان ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میں نے کہا یہ آیت جو ہے کئی باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جب یہ آیت پڑھنا شروع ہوئی مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے۔ یہ آیت جیسے نازل ہوئی، جب یہ لفظ اتنا پڑھا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے۔ تو معلوم ہوا بعض مرتبہ کافر بھی کچھ آیتوں کو مانتا ہے۔ یہ ایک علمی بحث ہے، اس کو پھر کبھی ایک پورے جمعے کا موضوع بنتا ہے۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے نا، وہ یہ تو مانتے ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں نا، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ صرف اس کو تسلیم کرنا، دو کو تسلیم کرنا، تین کو تسلیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر اگر میں آیت پڑھوں پھر لا محالہ بات آگے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دوسرے سے پہلے پھر بڑی لمبی تفصیل بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی، میں اپنے موضوع میں رہ کے پھر کبھی سمجھا دوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب اتنا پڑھا گیا مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، آپ نے سورۃ کوثر پڑھی ہوگی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ مکہ کے مشرکین نبی علیہ السلام کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کا معنی ہوتا ہے جس کی مزید نسل نہ چلے، رک جائے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر اولاد بچپن میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، 4 بیٹے تھے۔ آپ کے چاروں بیٹے بچپن میں ہی چلے گئے تھے۔ جب آپ کا ایک بیٹا گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، تو مکہ کے مشرکین نے آپ کو لفظ ابتر سے پکارنا شروع کر دیا۔ نسل کا ختم ہو جانا، خوش ہو گئے تھے اور آپ کو ابتر ابتر کہہ کے پکارتے تھے۔ تو پھر اس پر اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر نازل فرمائی، نبی علیہ السلام کو تسلی دی، آپ پریشان مت ہوں، کہنے دو جو یہ کہتے ہیں، ہماری اپنی کچھ حکمتیں ہیں۔ آپ کی اولاد کا دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی حکمت تھی، اور جو اللہ نبی علیہ السلام کو تمام نبیوں کا سردار بنا سکتا ہے تو کیا آپ کی اولاد کو باقی نہیں رکھ سکتا تھا؟ لیکن اس میں حکمت تھی۔ اب اللہ کی حکمت کو پہچاننا یہ بڑا مشکل ہے، یہ الگ سے ایک موضوع بنتا ہے لفظ حکمت۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو 4 کام دیے تھے، اس میں سے والحکمہ،
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب اس میں بہت بڑی حکمت تھی، آپ کی اولاد بچپن میں چلی گئی، بیٹیاں آپ کی رہی، لیکن جب آخری وقت تھا آپ کے ساری اولاد چلی گئی، ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئی تھی۔ جب آپ نے چادر بچھائی تھی، اس چادر کے نیچے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس وقت اولاد یہی باقی رہ گئی تھی۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہی تھے باقی سب نہیں، باقیوں کو اللہ نے اٹھا دیا تھا، یہ ایک الگ سے موضوع ہے، پھر سمجھاؤں گا۔ میں بات کر رہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب اتنا پڑا گیا مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے، ہم نے پہلے سے کہہ دیا، ہماری بات کی تائید اللہ کر رہا ہے، کیوں وہ کہہ رہے تھے نا ابتر آپ کے اولاد ہے ہی نہیں، اور یہاں پر بھی یہی ہے، آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری تائید ہو رہی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جب اتنا پڑا گیا مکہ کے مشرکین خوش ہو گئے تھے، ہماری بات کی تائید ہو رہی ہے، کیوں ہم بھی تو کہا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ابتر ہیں، آپ کی اولاد باقی نہیں رہی، اور یہاں پر اللہ بھی ہماری ہی زبان بول رہا ہے، اللہ بھی یہی فرما رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ یہ چھڑ گیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ دیا تھا۔ پھر ہوا کیا، کچھ وقت کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی زوجہ محترمہ، ان دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی تھی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا نا یہ آیت کہیں باتوں کی طرف اشارہ دے، طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد تو جو ان کی بیوی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر دی۔ اب مکہ کے مشرکین نے واویلا پھیلانا شروع کر دیا، شور شرابہ شروع کر دیا، ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھو جی کیسا نبی ہے کہ جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ یہاں سے یہ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے وہ حقیقی معنوں میں بیٹا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ یعنی کسی کو گود دے دے، اگر کسی بھی یعنی مثال کے طور پر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد گود دے دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں بچہ، اب وہ بچہ بڑا ہو جائے اور یہاں تک کہ اس کی اپنی بھی اولاد ہو جائے، اپنی بھی اولاد ہوگی اور یہ گود بھی لیا ہوا بچہ ان کے پاس ہو، اب یہ کریل جوان ہو گئے، اب یہ شخص فوت ہو گیا، آیا اب اس کی وراثت کے اندر یہ جو گود لیا بچہ تھا اس کا حصہ ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا، وہ اس کی وراثت میں نہیں ہے۔ ہاں جس نے گود دے دیا ہے اگر وہ فوت ہوتا ہے اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، اس کی جہاں پر پلا ہے، پوسا ہے، بڑا ہوا ہے، کریل جوان ہو گیا ہے، یہاں پر اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ اپنے حقیقی باپ کی جائیداد میں نے کہا نا یہ آیت کہیں باتوں کی طرف اشارہ دیتی ہے۔ مکہ کے مشرکین خوش ہوئے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ حل ہوا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ حل ہوا، ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں باتوں کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں۔
مکہ کے مشرکین نے واویلا بچانا شروع کر دیا. اتنے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوگی ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں. یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس مسئلے کے حل ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو شادی کی وہ ٹھیک ہے. پھر اس سے میں نے کہا کہیں مسئلے جنم لیتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے بہو وہ سسر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ بیٹی کی جگہ پکڑ لیتی ہے. اور اسی طرح ساس مرد کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے. وہ ماں کی جگہ پکڑ لیتی ہے. اگر بیٹی کو طلاق بھی دے دی جائے، مثال کے طور پر بیوی کو طلاق دے دی، اب ساس سے شادی کر سکتا نہیں کر سکتا، حرام ہے، وہ ماں ہے اس کی، نہیں کر سکتا، زندگی پر نہیں کر سکتا. اسی طرح بیٹا بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے باوجود بھی باپ اس بہو سے شادی نہیں کر سکتا جو پہلے بہو تھی. اگرچہ اب نہیں رہی، نکاح ختم ہو گیا، طلاق دے دی، پھر بھی نہیں کر سکتا، وہ بیٹی کی جگہ پکڑ لی اس نے. میں نے کہا نا کہیں باتوں کی طرف اشارہ دے رہی ہے یہ آیت، کہیں باتوں کی طرف. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا آپ کے بیٹے جوانی تک نہیں پہنچے تھے، بچپن میں چلے گئے تھے. کیوں مردوں کے باپ نہیں ہے نا؟ آپ کی اولاد تو تھی، آپ کی اولاد تھی لیکن بچپن میں چلے گی، بڑی ہی نہیں ہوئی، کریل جوان نہیں ہوئی، مردوں تک نہیں پہنچے، بچے تھے، بچپن میں چلے گئے. تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. آپ کو کیسے پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں چلے گی؟ آپ تھے. میں نے کہا نا قرآن پاک میں یعنی سارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، یاد رکھنا. یہ اب میں نے علمی بحثیں شروع کر دی، اس سے پہلے میں علمی بحث اتنی نہیں کرتا تھا. کیوں بعض آیات سے علمی بحث کو چھیڑا جائے، معاملہ کہاں سے کہاں، کیوں اس کو پورا سننا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی 10 منٹ 20 منٹ لیٹ آتا ہے، پھر بار بار اسی کو چھیڑا جائے تو پہلے والے کہتے ہیں مولوی صاحب اگے بھی چلو نا جی، تسی کوئی گل پہلے ہی لے کے بیٹھ رہے ہو. مصیبت یہ ہوتی ہے اگر آدھی بات پہلے والوں نے سنی اور آدھی بات آخر والوں نے سنی تو پہلے والا تو موضوع کو سمجھ گیا، وہ تو شروع سے بیٹھا سن رہا ہے، آخر والا آدھی بات لیتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، اس نے شروع سے سنا ہی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اللہ رب العزت نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، سبحان اللہ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، تمہارے روحانی باپ ہے، تم روحانی اولاد ہو. اب مکہ کے مشرکین کو چوٹ لگ گئی جب یہاں تک سنا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ دیکھو ہماری بات کی تائید ہو چکی ہے. ہم بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام ابتر ہیں، آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آپ کی اولاد نہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہم بھی یہی چاہتے تھے، ہمارے بھی عزائم یہی تھے، ہماری محنت کا منبع یہی تھا، ہماری کوششوں کا سارا نچوڑ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے. اللہ اپنے اللہ پہ قربان جاؤں. وہ اللہ کیا کہتا ہے ولیکن رسول اللہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے صبح تک رسول رہیں گے. اور اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، ہم آپ کی روحانی اولاد ہیں. وخاتم النبیین،
اور آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں سے نا مرزائی کیا ترجمہ کرتا ہے؟ وہ جی نبی علیہ السلام جو ہے نا بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے عرفہ ہیں، بڑے بلند و بالا ہیں، وہ چاہے جس کو مہر لگا دیں، ان کے پاس مہر ہے، وہ چاہے جس کو مہر لگا دیں، جس کو نبی بنا دیں۔ لیکن حدیثوں سے اس کی تائید ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے الزامی جواب دے دوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے مرزے پہ مہر لگا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پر مہر کیوں نہیں لگائی جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا تھا؟ مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبوت کے مہر لگا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اس پر مہر کیوں نہ لگائی جو سب سے پہلے اسلام پر آیا؟ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس نے بغیر دلیل کے آپ کو مانا تھا؟ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس نے آپ سے کوئی دلیل نہ پوچھی اور معراج کے واقعے پر ایمان لے آیا؟ آپ نے سب سے پہلے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں نے دنیا کے اندر سب کے بدلے چکا دیے، اگر بدلہ نہ چکا سکا وہ ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ نے ہی مہر لگائی تو آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو آپ کا مرید نہیں تھا، مراد تھا؟ آپ کا مرید نہیں کیا تھا؟ مراد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر، جولیاں اٹھا کر دعا مانگی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک مجھے دے دے، یا اللہ ان دونوں میں سے تو ایک دے دے۔ تو معلوم ہوا آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو آپ کا مرید نہیں، مراد تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ہی مہر لگائی ہے تو آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو ذوالنورین تھا؟ آپ کی ایک بیٹی نہیں، دو بیٹیاں ان کے گھر میں تھی۔ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جس سے اللہ حیا کرتا تھا، عثمان غنی؟ آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی؟ عثمان کو ایک بیٹی دی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ نے دوسری بیٹی دی، دوسری بھی اللہ کو پیاری ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ کی کوئی بیٹی نہ تھی، آپ نے فرمایا اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی میں 100 بیٹیاں آپ کو دیتا، یک کے بعد دیگری دیتا۔ تو اس بات سے وہ لوگ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو بہنوں والے ہیں، جو بیٹیوں والے ہیں، ان کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر بہن بیٹی کسی کو دے دی جائے، دینے کے بعد اگر وہ دوبارہ رشتہ دوسری بیٹی کا یا دوسری بہن کا مانگے تو اس وقت کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ وہاں پر خوش ہو، وہاں پر سکون سے ہو، پھر تو خوشی خوشی دونوں ہاتھوں، بلکہ خود کہا جاتا ہے ایک اور مانگ لو۔ اگر وہاں پر خوش نہ ہو، جڑی ایک دیتی ہے وہ کافی ہے، جڑی ایک دیتی ہے وہ کافی ہے، ایسا او اجہ تک بکت رہے۔ تو معلوم ہوا عثمان غنی کون سا صحابی تھا؟ وہ صحابی تھا جس نے اپنے سسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جگہ بنا دی تھی۔ جگہ بنائی تو تب کہا نا بابا، جس سے سسر زیادہ خوش ہو جائے تو تب ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے ہی مہر لگانی تھی تو آپ نے مہر اس پر کیوں نہ لگائی جو احد کا ہیرو تھا، جو فاتح خیبر تھا، جو شیر خدا تھا، اللہ نے لقب دیا، آپ نے اس پر مہر کیوں نہ لگائی؟ جس بسترے پہ آپ نے ان کو لٹایا تھا، آپ نے کہا علی میرے بستر میں سو جاؤ، جس کے بارے میں آپ نے کہا میں علم ہوں،
حضرت علی علم کا دروازہ ہے، آپ نے مور ادھر کیوں نہ لگائی؟ اور آپ نے مور ادھر کیوں نہ لگائی؟ جو کاتب وحی تھا مراد میری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آپ پہ جو وحی آتی تھی، آپ جو جو بتاتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اس کو لکھتے تھے۔ آپ نے مور اس کو کیوں نہ لگائی؟ جس کے منہ پیٹ میں سب سے پہلا رزق اترا وہ آپ کے منہ کا لعاب تھا، مراد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں آتا ہے یعنی آپ آدھے حصے میں نبی علیہ السلام کی طرح نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے حسین کے ساتھ پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، جس نے حسین کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے حسین کا اکرام کیا اس نے میرا اکرام کیا۔ تو یہ آپ نے نبوت حضرت حسین کو کیوں نہ لگائی؟ آپ نے یہ مور حضرت حسن کیوں نہ لگائی؟ تو معلوم ہوا یہ مور کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ سلم مور لگاتے تھے، مطلب یہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ آپ آخری نبی ہیں، شروع کے اندر اللہ کے نام ہیں اور آخر میں رسول اللہ، اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا محمد احمد عامد شاہد محمود، کرتے کرتے آگے آتا الاول الاخر، الاول والآخر، آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں۔ اب عجیب سی بات، بھیا جو پہلا ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ پہلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام الاول ہے، الآخر ہے، آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں۔ دنیا کا دستور ہے جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوا کرتا۔ ہاں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ نے پرکال دیکھا ہوگا، پرکال کے دو سرے ہوتے ہیں۔ پرکال کے کتنے سرے ہوتے ہیں؟ دو سرے ہوتے ہیں۔ پلکار کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرے پر پنسل ہوتی ہے اور ایک سرا رکھا جاتا ہے، پھر جس پر پنسل ہوتی ہے وہ پنسل ایسے رکھ کر پہلے رکھ کر ہلکا سا نقطہ لگ جاتا ہے، ہلکا سا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کو پھیرا جاتا ہے، پھر اس کو جب تک نقطہ ہو تو نظر نہیں آتا، جب وہ پوری لکیر کھینچ دی جائے تو پھر وہ نقطہ نظر آتا ہے۔ وہ لگا اول تھا، آخر میں آ کے ظاہر کر دیا۔ نبی وجود کے اعتبار سے پہلے تھے، ظہور کے اعتبار سے آخر میں تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تھے، آخر میں اس لیے آئے۔ دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، جس سے آخر کیا جاتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ جب بھی دعا جس سے کروائی جائے، اختتام جس سے کروایا جائے تو اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر کہیں مہمان آ گئے، ہر ایک کو تھوڑا ٹائم دیتے 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 پھر جو سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے، سب سے بڑا بزرگ ہوتا ہے، اس کو دعا دے دی جاتی ہے۔ میں اختتام اس سے کر رہا ہوں، یعنی اس مجمع میں سب سے اعلیٰ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے الاول والآخر، نقطہ تو تھا ظاہر نہیں ہو رہا تھا، جب وہ پورا گھوم گیا وہ نقطہ ظاہر ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پہلے تھے، زبور میں اس کا ذکر تھا، انجیل میں ذکر تھا، تورات میں ذکر تھا، لیکن قرآن پاک آ کر بتا رہا اب ظاہر بھی ہو گئے۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ سارے نبیوں سے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरा लाडला महबूब, अगर तुम्हारी मौजूदगी में इस नाम का शख्स आ जाए जिसका नाम मोहम्मद हो, जिसका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आ जाएं, आपने अपना प्रोग्राम छोड़ देना है, अपनी किताबें बंद कर देनी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। जो ये कहें वो मानना है, जिसको हलाल कहे उसको हलाल कहना है, जिसको हराम कहे उसको हराम कहना है, अपनी किताबें बंद कर देनी है। क्यों? अब नबूवत का चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन अल्लाह ने किसी नबी के दरमियान में नहीं लाना था, अल्लाह ने बताना था क्यों अब अव्वल हैं। पहले से जिक्र होता जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को भी इत्तला मिली, शीस अलैहिस्सलाम को भी इत्तला मिली, यूनुस अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, याकूब अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, यहया अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, इदरीस अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, यहया अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, जकरिया अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, यहया अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, दाऊद अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, मूसा अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली, ईसा अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली। अल्लाह ने इत्तला सबको दी। क्यों? आप अल-अव्वल हैं, आप अल-अव्वल हैं। पहले दिन से आपके चर्चे हो रहे थे। अल-आखिर, आप आखिरी इसलिए हैं कि आपके ऊपर नबूवत का ताज पहना दिया गया। ये जब मैं बात करूंगा सही दाद देनी है, सही सुभान अल्लाह कहना है। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं और ये कादियानियों को बड़ी चोट लगेगी इस बात से। आपने नबी अलैहिस्सलाम के नामों में से एक नाम पढ़ा है उम्मी। क्या पढ़ा है? उम्मी। मैंने कहा ना, अल्लाह की बेशुमार हिकमतें हैं। कुछ वक़्त पे समझ आती है, कुछ वक़्त के बाद समझ आती है, कुछ वक़्त के बाद। कुछ ऐसी हैं वो समझ भी नहीं आ सकती। क्यों? हम उस सतह के लोग नहीं हैं, हम उस सतह के लोग नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है जो अवलिया हैं, बुजुर्ग हैं, कुतुब हैं, अबदाल हैं, उनको समझ आ जाए। कुछ इससे भी ऊपर हैं, वो सिर्फ अंबिया जानते हैं। कुछ इससे भी ऊपर हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। वो आपके नामों में से एक नाम है उम्मी। उम्मी कहते हैं अनपढ़ को। उम्मी किसे कहते हैं? अनपढ़ को। अगर मुझे और आपको अनपढ़ कहा जाए तो मेरे और आपके लिए ऐब है। मेरे और आपके लिए क्या है? ऐब है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐब नहीं है, हकीकी मानों में नबी की तारीफ है। आप क्या हैं? अनपढ़। आप क्या हैं? अनपढ़। आपके नामों में से एक नाम है, कुरान में देख लेना, लफ्ज उम्मी। क्या होगा? उम्मी। कुरान के अंदर भी आता है, लेकिन आखिर से निकालना जरा आसान हो जाएगा। पहले सिपारे के अंदर इसका जिक्र है। आप उम्मी भी हैं। आप क्या हैं? उम्मी हैं। उम्मी कहते हैं अनपढ़, जिसका कोई उस्ताद ना हो। मेरा आपका अगर उस्ताद है तो मेरा उस्ताद आए तो मेरा मर्तबा बड़ा है, घटा है? घट गया है। जब मेरा उस्ताद आएगा, मैं उसके सामने मैं उसके सामने लब कुशाई, मैं उसके सामने इजहार माफी जमीन, मैं उसके सामने स्पीच नहीं कर सकता। क्यों? उस्ताद का मर्तबा है, उस्ताद की शान है, वो मेरे से बड़ा है, मैं उससे मर्तबे में छोटा हूं। अगर नबी का कोई उस्ताद होता फिर नबी का दर्जा गिर जाता। इसलिए मेरे अल्लाह ने इस कायनात के अंदर, इस धरती के अंदर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई उस्ताद बर्दाश्त नहीं किया। अगर उस्ताद है तो मेरा अल्लाह है। अब सुनिए जो बात मैं करने लगा हूं, जिसमें मुझे दाद मिलनी चाहिए। सुनिए, मेरा नबी उम्मी था। जो उम्मी होता है वो किताब लिखता नहीं, उस पर किताब उतरती है, किताब नाजिल होती है। मेरा नबी उम्मी था। कुरान नाजिल हुआ, मिर्जा कादियानी लाइन मरदूद
ہوتا ہے وہ کتاب لکھتا نہیں، کتاب اترتی ہے۔ ہاں ہاں، جو نبی ہوتا ہے وہ کتابیں لکھا نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں پڑھیے۔ آپ کو جب اللہ نے کتاب دینا چاہا، اے موسیٰ آؤ آپ کو کتاب دینا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دینا چاہا آپ نے بلایا، آؤ میں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو آپ نے صحیفے دیے، یحییٰ علیہ السلام کو آپ نے صحیفے دیے، زکریا علیہ السلام کو آپ نے صحیفے دیے۔ سارے نبیوں پر اوپر سے صحیفے آتے تھے، اوپر سے کتابیں آتی تھی۔ جو نبی ہوتا ہے اس پر کتاب نازل ہوتی ہے، وہ کتاب لکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ختم نبوت کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔